بسم اللہ الرحمن الرحیم وإياك نستعين سب سے پہلے میں اپنی پنڈی اور اسلام آباد کی ٹیم کو مبارک دیتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ وہ جلسہ کیا اسلام آباد کی پریڈ گراؤنڈ پہ جو اسلام آباد اور پنڈی کی تاریخ میں ماشاءاللہ اتنا عوام کا سمندر کبھی نہیں دیکھا، تو مبارک ہو، خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ کو۔ اس کے بعد میں صرف ایک اپنے نوجوانوں آپ سب کے لیے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، سب کے لیے جو اندر گھس بھی نہیں سکے یہاں آپ سب کو، اور وہاں اوپر بھی سب بیٹھے ہوئے ہیں، ایک چیز آپ نے دھیان رکھنی کہ ہماری فیملیز اور ہماری خواتین بیٹھی ہیں، آپ کی ذمہ داری آپ نے ان کا دھیان رکھنا ہے۔ یہ ہمارا دین ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی بہنوں، بیٹیوں، ماؤں کا ان کی عزت کریں اور ان کی رکھوالی کریں۔ ہم اپنی بہنوں، بیٹیوں، ماؤں کا ان کی عزت کریں اور ان کی رکھوالی کریں۔ تو یہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ کراؤڈ زیادہ بن رہا ہے، آپ نے بڑا دیکھ کے ان کا دھیان رکھنا۔ میں آج سب سے پہلے 26 مئی کی صبح جب میں اسلام آباد پہنچا، صبح کو میں نے فیصلہ کیا کہ ہم دھرنا نہیں دیں گے، اور میں آج آپ سب کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں میں نے فیصلہ کیا۔ کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اس دن جس طرح آج عوام کا سمندر آیا ہے، اس دن شام کو عوام کا سمندر میں آنا تھا، اور مجھے پتا تھا کہ لوگوں میں غصہ تھا اپنی پولیس کے خلاف اور رینجرز کے خلاف، کہ انہوں نے صرف نوجوانوں کے اوپر شیلنگ نہیں صرف کی، انہوں نے عورتوں اور بچوں کے اوپر بے دردی سے جس طرح انہوں نے ظلم کیا، مجھے یہ پورا علم تھا کہ اس دن شام کو انتشار ہونا تھا، اس دن شام کو پولیس اور رینجرز کے سامنے میری قوم نے کھڑے ہو جانا تھا۔ میں نے اس لیے فیصلہ کیا کہ یہ قوم بھی میری ہے، پولیس بھی میری ہے، رینجرز بھی میرے ہیں۔ میں اپنی قوم میں انتشار نہیں پھیلانا چاہتا، میں تو صرف ایک مقصد کے لیے نکلا ہوں کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور۔ میرا مقصد صرف نکلے کا ایک ہے کہ ایک امریکی سازش کے تحت یہاں کے میر جعفر اور میر صادق نے مل کے انہوں نے سازش کی، ایک 22 کروڑ عوام کی الیکٹڈ حکومت کو ہٹایا، اور اس کے بعد اس ملک کے بڑے بڑے ڈاکوؤں کو ہمارے اوپر مسلط کیا۔ میں تو صرف کہ میں پیغام دینا چاہتا تھا سب کو، سارے اداروں کو، کہ قوم کدھر کھڑی ہے، قوم کیا چاہتی ہے، اور قوم کسی میں تو اس لیے نکلا تھا، میں تو اپنے ملک کے اداروں کے خلاف جنگ لڑنے نہیں نکلا، میں اپنے ملک کا
नुकसान कराने नहीं निकला था। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट, मुझे पता तुम्हारी कोशिश क्या है। तुम चाहते हो कि हम अपनी फौज से लड़ पड़े। तुम ये चाहते हो कि हम अपनी फौज और अपनी अदलिया के सामने खड़े हो जाएं। कान खोल के सुन लो इंपोर्टेड हुकूमत वालों, चेरी ब्लॉसम सुन लो, आसिफ जरदारी मुल्क की बीमारी सुन लो, फजल रहमान डीजल सुन लो कि हमारा जीना मरना पाकिस्तान में है। इमरान खान का कोई बाहर महलात, जायदादें, बिजनेस, कारोबार, इमरान खान का कुछ बाहर नहीं है। 20 साल बाहर कमाई की, सारा कुछ बेच के आज मेरा मरना जीना पाकिस्तान में है। कभी मैंने नहीं ये सोचा कि बाहर का पासपोर्ट ले लूं। मैं जब 18 साल की उम्र से जब मुल्क से गया, कभी मेरे ज़हन में ये नहीं आया कि पाकिस्तान के अलावा मैं कहीं और रह सकता हूं। तो मैं ये इंपोर्टेड हुकूमत को पैगाम देना चाहता हूं, क्योंकि तुम लोगों का जीना मरना पाकिस्तान नहीं। नवाज शरीफ जैसे उसका एहतसाब शुरू होता है, मुल्क से बाहर भाग जाता है। मुशर्रफ के दौर में दुम दबा के बाहर सऊदी अरेबिया चला गया, उसके बाद वापस आया, मुल्क को लूटा, फिर जब उसके केस शुरू हुए फिर वापस भाग गया, और अब फिर एनआरओ की इंतजार कर रहा है वापस आने के लिए। आसिफ जरदारी कितने साल बाहर रहा? इनकी जायदादें, पैसा जो इधर से लूटा है वो बाहर है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर पाकिस्तान नीचे जाता है, अगर रुपया गिरता है। इनके डॉलरों में पैसे हैं, इनकी दौलत में इजाफा होता है। अगर ये मुल्क नीचे जाता है इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो फिर बाहर जा सकते हैं। नवाज शरीफ के तो बेटे बाहर हैं, बरतानिया का पासपोर्ट लिया हुआ है, कहते हैं हम पाकिस्तान के शहरी नहीं। जरदारी जब प्रेसिडेंट था 50 दफा दुबई निजी दौरों पे गया। नवाज शरीफ 22 दफा लंदन निजी दौरों पे गया। तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वो लोग हैं, ये सुने मेरे पाकिस्तानियों, ये गौर से सुने। ये जब इक़्तिदार में था जरदारी, इसने हुसैन हक्कानी के जरिए अमरीकी सिपह सलार को मैसेज दी। क्या पैगाम दिया कि अमरीकनों को कहा कि मुझे जरदारी को पाकिस्तान की फौज से बचा लो। प्रेसिडेंट होते हुए, पाकिस्तानियों प्रेसिडेंट होते हुए अमरीकनों को कहता है कि मुझे पाकिस्तानी फौज से बचा लो। और दूसरी तरफ ये सुने जरा, दूसरी तरफ नवाज शरीफ ने हिंदुस्तान जब वो गया, हिंदुस्तान में उसने कश्मीरी हुर्रियत लीडर्स को नहीं मिला कि नरेंद्र मोदी नाराज ना हो जाए। और खटमंडू में जब छुप के साथ की मीटिंग की नरेंद्र मोदी से, तो अपनी फौज से बच के की।
کشمیریوں پہ وہ ظلم کر رہے تھے، کشمیریوں پہ ظلم کر رہے تھے نریندر مودی کی حکومت، اور یہ مودی کو گھر کے شادی پہ بلا رہا تھا۔ تو ہمیں پاکستانیوں، ہم جانتے ہیں ان کا کوئی فکر نہیں پڑتا اگر پاکستان نیچے جاتا ہے۔ اس لیے جب میں نے فیصلہ کیا کہ میں دھرنا نہیں دوں گا، وہ اس لیے کیا کہ ہمارا جینا مرنا پاکستان میں ہے، ہماری فوج، ہمیں ضرورت ہے ایک طاقتور فوج کی، اس ملک کی ضرورت ہے، اور ہمیں پولیس، اگر پولیس نے جو ظلم کیا وہ ساری پولیس ویسی نہیں ہے، اور اس کے اوپر بھی میں بعد میں بات کروں گا، لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ اگر میں اس دن دھرنا دے دیتا تو ملک میں انتشار ہونا تھا اور فائدہ صرف چوروں کو ہونا تھا۔ لیکن پاکستانیوں، آج نوجوانوں، خاص طور پہ آج آپ نے بات سننی ہے، میں نے اس لیے آج آپ سب کو یہ دعوت دی کہ میں یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ اگر یہ 25 کو ظلم نہ کرتے، پولیس چھاپے نہ مارتی، ٹیئر گیسنگ نہ کرتی، راستے نہ روکتی، تو اسی طرح عوام کا سمندر آنا تھا اسلام آباد، اور عوام کے سمندر نے صرف ایک چیز کہنی تھی، انہوں نے صرف ایک نعرہ لگانا تھا، امپورٹڈ حکومت نامنظور۔